السلام علیکم دوستو، جتنے بھی ون پیپر ایم سی کیوز ہوتے ہیں ایف پی ایس سی، پی پی ایس سی، این ٹی ایس، ایس پی ایس سی، ان سب میں ایک پورشن انگلش کا ہوتا ہے۔ انگلش میں پارٹس آف اسپیچ، پریپوزیشنز، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، ایکٹیو وائس، پیسیو وائس اور ایڈیمز، ون ورڈ سبسٹیٹیوشنز، سینونیمز، اینٹونیمز وغیرہ پوچھے۔ ابھی ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی جو ایڈیمز کے حوالے سے تھی، اور ایڈیم کے حوالے سے اس چینل پر یہ سیکنڈ ویڈیوز ہیں۔ اس ویڈیو میں جتنے بھی ایم سی کیوز ایڈیم کے حوالے سے ڈسکس کریں گے، سارے کے سارے ایم سی کیوز پاس پیپر سے دیے گئے، اور وہ بھی موسٹ ریپیٹڈ اور موسٹ امپورٹنٹ ایڈیم۔ اس طرح یہ ویڈیو ایک شاندار گفٹ ہے آپ کے لیے جو پی پی ایس سی اور ایف پی ایس سی کے ایگزام دے رہے ہیں، خاص طور پر جو بھی نیب تحصیلدار کے تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ نیب تحصیلدار میں تو پورا ایک پیپر ہے انگلش کا جس میں انگلش کی تمام چیزیں شامل ہیں، اور ایڈیمز جو ابھی تحصیلدار کا پیپر ہوا تو اس میں سے 10 سے 15 نمبر کے ایڈیمز پوچھے۔ اس حوالے سے تو ایڈیم کے پورشن انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نہیں، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ پہلے ڈی میں ہمارے پاس ایچلیز ہیل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے کردار یا حالات میں کوئی کمزور پہلو ہوتا ہے۔ ہیل کہتے ہیں ایڈی کو۔ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے۔ پہلے تو آپ اس کے انگلش میں میننگ دیکھ لیں۔ دا ویک پوائنٹ ان مینز سرکمٹینسز۔ انسان کے سرکمٹینسز آپ کو پتہ ہے حالات، اس کا مطلب ہوتا ہے انسان کے حالات یا کریکٹر یعنی کردار میں کوئی کمزور پہلو۔ اس کی کہانی یہ ہے کہ یونانی شاعر جو ہومر تھا اس کی ایک مشہور تصنیف ہے ایلیڈ۔ یہ کتاب بھی آتی رہتی ہے ویسے کہ ایلیڈ کس کی کتاب ہے، آپ کے جے کے کا سوال بھی یہاں پہ تیار ہو جائے گا۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ ہومر کس ملک کا شاعر ہے، یونان کا ہے، اور انگلش کا جو سب سے پہلا یعنی جو سب سے پہلا شاعر کون ہے وہ بھی ہومر ہی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ وہ ایک جنگ جو ان کے ٹروجن میں اس وقت مارا گیا جب وہ تیر اس کی ایڑی پر لگا، جو اس کی واحد کمزور جگہ تھی۔ کہانی کے مطابق اس کی جو ماں تھیٹس نے اپنے بیٹے ایچلیس کو دریائے سٹائکس میں ڈبو کر اسے ناقابل تسخیر بنا لیا تھا۔ صرف اس کی ایڑی رہ گئی تھی جو پانی سے گیلی نہیں ہوئی تھی، اور وہی حصہ ایڑی کا وہی حصہ اس کی کمزوری کا سبب بنا۔ سٹائکس جو ہے نا، یہاں پہ کچھ انفارمیشن آپ دیکھ لیں، یہ امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ راک بینڈ، امریکہ کا ایک راک بینڈ ہے جو چیکاگو میں ہے۔ تو چیکاگو میں امریکہ کے اندر ایک سٹائکس راک بینڈ بھی ہے، اور سٹائکس جو ریور ہے جس کی لوکیشن گریک میتھولوجی میں، حقیقت میں اس کی کوئی لوکیشن نہیں ہے، کوئی ریور نہیں ہے، لیکن جو یونان کی جو میتھولوجی ہے، جو دیوی دیوتاؤں کے جو قصے کہانیاں، جنوں اور پریوں کے جو افسانے ہیں، ان میں سٹائکس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اٹ از اے ریور that serves as a barrier separating the world of the living from the world of dead۔ ایک ایسا ریورز ہے جو لیونگ ورڈز کو یعنی کہ انسانوں اور مردوں کی دنیا کو الگ کرتا ہے۔ his Achilles heel was his pride۔ اس کی یعنی کمزور جو ہے نا، اس کی جو کمزوری ہے وہی اس کی طاقت ہے۔ فیئر ویدر فرینڈ یعنی کہ جو مطلبی دوست ہوتے ہیں ان کے لیے ہم یوز کرتے ہیں فیئر ویدر فرینڈ۔ فرینڈ who leaves you in trouble، ایسا آدمی، ایسا دوست جو آپ کو مصیبت میں تنہا چھوڑ دے۔ سینٹینس دیکھیں تو ڈو ناٹ ٹرسٹ ہم ہی از اے فیئر ویدر فرینڈ، اس پر بھروسہ مت کرو، وہ ایک فیئر ویدر فرینڈ ہے، مطلبی دوست ہے۔ سینونیم دیکھیں تو ڈیسیٹفل دھوکے باز، ٹریچرس دغا باز، ڈسلائل بے وفا۔ ہر سمت دیکھتا ہوں لگاتار مطلبی، اس بار مطلبی میاں اس بار مطلبی۔ میئرز نیسٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے خیالی تجویز، فریب، مذاق میں کسی کو دھوکہ دینا۔ ہاکس، اس کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں اس کا پوچھا جاتا ہے میننگ، ہاکس بھی صرف آ جاتا ہے آپشن میں، تو جس کا مطلب بھی فریب اور مذاق میں دھوکہ دینا بھی ہوتا ہے۔ این امیجنری پلان یعنی صرف اور صرف خیالی تجویز ہے۔ این آئیڈیا اور ڈسکوری دیٹ سیمز انٹرسٹنگ، ایک ایسا آئیڈیا یا دریافت جو بڑی انٹرسٹنگ دکھائی دے رہی ہو، این ایکسائٹنگ جو بڑی پرجوش دکھائی دے رہی، بٹ از فاؤنڈ ٹو بی فالس اور ہیو نو ویلیو، لیکن حقیقت میں اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی۔ اس کے پیچھے کی کہانی بھی دیکھیں کہ قدیم سیکسنز جو جرمن کے باشندے تھے وہ ڈراؤنے خوابوں کے متعلق یہ رائے رکھتے تھے کہ ایک خونی چمگادڑ ان ڈراؤنے خوابوں کو پیدا کرتی ہے جو خواب دیکھنے والے کی چھاتی پر بیٹھتی ہے۔ یہ خونی چمگادڑ ایک مرغی کا روپ ڈھا کر خزانے پر بیٹھتی تھی، در حقیقت خزانہ نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے ایسا آدمی جو اپنے خیال میں بہت بڑی ایجاد کرنے کا خواب دیکھتا ہے لیکن بعد ازام و دریافت کچھ بھی نہ نکلے، تو ہم کہیں گے اس نے میز نیسٹ دریافت کیا ہے، یعنی بالکل ایک خیالی پلاؤ پکایا اس نے۔ It proved that everything was a maze nest۔ ثابت ہو گیا کہ ہر چیز کیا ہے، میز نیسٹ ہے۔ A cat's paw یعنی کہ آلہ کار پنجہ، a person used as a tool by another،
ایسا آدمی جس کو کوئی دوسرا آدمی استعمال کر رہا ہو. ہی از اے کیٹس پا ان دا ہینڈز آف ہز وائف. وہ اپنی وائف کے ہاتھوں میں اعلیٰ کار بنا ہوا ہے. یعنی اس کی وائف اسے استعمال کری. تو اس کے سینونیم دیکھیں ذرا. انسٹرومنٹس بھی، پپٹ بھی، پون بھی، اور یہاں پر ڈیوپ ایک ورڈ، اس کے لیے ایک الگ ورڈ ہے ڈیوپ. یہ تمام ورڈز اعلیٰ کار کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں جن میں کسی بھی شخص کو استعمال کیا جا رہا ہو. چپ آف دا اولڈ بلاک مطلب ہوتا ہے بچہ جس میں ماں باپ جیسی خوبیاں پائی جائیں. A child possessing the qualities of his father or mother. ایک ایسا بچہ جس کے اندر والد اور والدہ کی خصوصیات ہوں. پوزیسنگ ہوتا ہے ملکیت ہونا، پائے جانا. ایکویلنٹ بھی اس کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے. ٹوین مطلب جڑواں، فیلو، بردر، اینالوگ، کوریلیٹیو، کاپی، ڈپلیکیٹ. یہ تمام کے تمام ورڈز اس کے سینونیمز ہیں. ہی از لور آف میٹیریلزم. وہ میٹیریلزم کا لور ہے، لائک ہز فادر، اپنے فادر کی طرح. ہی ول پروو a chip of the old block. کلوز فسٹڈ مین، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ کنجوس آدمی، تنگ مٹھی والا جس کا ہاتھ کشادہ نہ ہو. تو کلوز ہوتا ہے تنگ، اور فسٹڈ مین ہوتا ہے مٹھی والا. مائزر اس کا سینونیم ہے. انویلنگ ٹو اسپینڈ منی، جو رقم کرنے کے لیے خوش نہ ہو. گریڈی یعنی لالچی. مائزرلی کنجوس. اسٹنجی کنجوس. اور ٹائٹ فسٹڈ اس کے میننگ میں تمام ورڈ استعمال ہوتے ہیں، اور ان تمام کا میننگ بنتا ہے یعنی کنجوس آدمی. Nobody likes him because he is a close-fisted man. کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ ایک کنجوس آدمی ہے. کوک اینڈ بل سٹوری کیا ہوتا ہے؟ یعنی جھوٹی کہانی. کوک بولتے ہیں مرغ کو، بل ہوتا ہے بھینسا، یعنی کہ جو جھوٹی کہانی، فرضی باتیں، کہانی ہوتی ہے. اینڈ انکریڈیبل سٹوری. انکریڈیبل سینونیم کے طور پر بہت زیادہ یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے، جیسے فیبریکیشن، فکشن اور فالسیفیکیشن. یہ والے تمام ورڈز بھی سینونیمز کے طور اور اینٹونیم کے طور پہ بہت استعمال ہوتے ہیں. آپ انہیں اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا. تو ہی نیریٹڈ کوک اینڈ بل سٹوری. اس نے کوک اینڈ بل سٹوری کو بیان کی. تو یہاں پر ایک شہزاد احمد کے پیارا سے شعر بھی ہے. جھوٹی باتیں رہنے دو، کون کسی کو یاد آیا. ایٹ لاجر ہیڈز، ان بن ہو جانا، دستوں گریبان ہونا، اختلاف رائے پر جھگڑا ہونا. ٹو بی این انیمیکل ٹرمز، یعنی کہ انتہائی کرٹیکل کنڈیشن ہونا. تو انیمیکل کہتے ہیں مخالف کو، دشمن کی طرح کا جو آدمی ہوتا ہے، نقصان دینے والا، نقصان پہنچانے والا. لاجر ہیڈ ہوتا ہے خار دماغ، بیوقوف آدمی. اور لاجر کا صرف مطلب ہوتا ہے درختوں کی کٹائی میں مشغول. تو لاجر ہیڈ ہوتا ہے بڑے بڑے ڈنڈوں پر لگے ہوئے لوہے کے گولے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے ڈنڈے ہوتے ہیں ان پر لوہے کے جو گولے ہوتے ہیں نا، انہیں گرم کر کے کولتار کو پگھلایا جاتا تھا اور بحری لڑائیوں میں انہیں دشمن پر پھینکا جاتا تھا. تو وہاں سے یہ ٹرم نکلی تھی ایٹ لاجر ہیڈز، یعنی کہ دست و گریبان ہونا، اختلافات ہونا. مینجمنٹ اینڈ اسٹاف آر ایٹ لاجر ہیڈز اوور دا پلان. اوور پلان کے حساب سے کیا ہے؟ لاجر ہیڈز پر ان کے آپس میں بہت زیادہ شدید اختلافات پائے جاتے ہیں. ڈارک ہارس ہوتا ہے چھپا رستم. این ان ایکسپیکٹڈ ونر. ان ایکسپیکٹڈ ونر یا پھر اسٹاکنگ ہارس اور سلنگ چانس، یہ تمام ورڈز اس کے سینونیم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. A person whose capabilities are unknown and whose future career cannot be guessed. تو ایسا آدمی جس کا جو ابیلٹیز ہیں وہ ان نون ہوں اور اس کا جو فیوچر کیریئر ہے اس کے بارے میں کچھ بھی پہلے سے طے شدہ نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ ایک چھپا رستم ہے. A dog in the manger. تو مینجر کہتے ہیں، مینجر ہوتا ہے کھرلی. A churlish person who does not use a thing himself and does not let other to use. ایک ایسا آدمی جو نہ تو کوئی کام خود کرے اور نہ کسی اور کو کرنے دے. تو یہ کتے کی کہانی تھی جو کھرلی میں چارے کو نہ خود کھاتا تھا نہ کسی کو کھانے دیتا تھا. اس لیے کہ ایسا بدخو شخص، بری عادات والا شخص جو خود کو کوئی کام نہ کرے اور نہ ہی وہ کام کسی اور کو کرنے دے، تو اس کے لیے ہم یہ ورڈ استعمال کریں گے ڈاگ ان دا مینجر. شی از اے ریئل ڈاگ ان دا مینجر. شی کین ناٹ ڈرائیو بٹ شی ول ناٹ لینڈ ہر ایئر ٹو اینی ون. وہ ایک ڈاگ مینجر ہے، یعنی نہ تو وہ خود ڈرائیو کرتی ہے اور نہ کسی اور کو ڈرائیو کرنے دے گی. ہے یہی جان ایلیا جو کبھی سخت مغرور بھی تھے اور بدخو بھی. ڈیجرس ڈران، اس کا مطلب ہوتا ہے اختلاف، دشمنی رائے. تو ڈیگر ہوتا ہے کھنجر. ٹو ہیو اینمٹی یعنی دشمنی ہونا، اختلافات ہونا. آل دا ریلیجیس پارٹیز ان پاکستان آر ایٹ ڈیجرس ڈران ود ون اینڈ ادر. تمام جو پولیٹیکل پارٹی، ریلیجیس پارٹی ہیں، وہ ان کے آپس میں اختلافات، شدید اختلافات پائے جاتے ہیں. اس کے سینونیمز ہیں کنٹراڈکٹ، ڈسینٹ اور ریجیکٹ. یہ تمام اس کے سینونیمز ہیں. ان کے مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ اختلاف اور دشمنی وغیرہ. لوگ ڈرتے ہیں دشمنی سے تیری، ہم تیری دوستی سے ڈرتے ہیں. آج کے یہی ہمارے سینونیمز اور سینونیمز اینٹونیمز بار بار میں بہت سی ویڈیوز بنائے تو یہی الفاظ ذہن میں بار بار آ جاتے ہیں. تو آج کے ہمارے یہی ایڈیمز تھے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایڈیمز پر مزید کوئی 2-4 ویڈیوز اور بنائی جائیں تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، کمنٹس دیجیے اور لائکس کیجیے.